بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ عرف میں دھیان امام مہدی کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یا نعوذ باللہ گالیاں بکے کہ وہ عمر جس نے سیدہ پاک کے دروازے کو جلایا تھا، اس احسن باکسر کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کے حوالے سے ضرور سوچو۔ مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہ شیعہ کے ایک ذاکر جس کا نام شہریار نقوی ہے کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل صحیح کہا، اور اسے بنو امیہ کا بندر کہا۔ ایک بنو امیہ کا بندر۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ کہ کیا ایسا جملہ آپ کی والدہ کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی والدہ کی بھی مرنے کے بعد شلوار اتاری جائے گی؟ کس قدر گھن آتی ہے ہمیں جملہ بھی بولتے ہوئے۔ مرزا ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ سر کربلا تو شاہی کوئی نہیں۔ اور وہ مذاق اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا جب یہ گفتگو کر رہا۔ شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے تو کان پھڑا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی۔ اب جیسی بوتی ہے ویسی وہ جوتی مار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل سنت کے مطابق وہ پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ اللہ تعالی امام مہدی کو غلبہ عطا فرمائے گا، ان کے زمانہ میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہی کے زمانہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد فتنہ دجال سے پہلے ہوگی۔ یہ ہے اہل سنت کی صحیح احادیث کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اہل تشیع کی طرف، جن کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کے والد کا نام امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی والدہ کا نام نرجس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ 1200 سال سے غائب ہیں، اور وہ اب آئیں گے۔ جب بھی وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ شیخین کی قبریں اکھیڑیں گے، ان میں سے انہیں نعوذ باللہ نکالیں گے، اور بعد میں انہیں کوڑے لگائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہے۔ اس قسم کے عقائد ہیں اہل تشیع کے۔ ان عقائد کے ہونے کے باوجود، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انہیں غائب 12واں بولتے ہیں، یہ کہنے کے باوجود بھی کوئی شخص ان عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یا غائب 12واں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اگر وہ اشارتاً یا کنایتاً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نامناسب جملے بولے یا ننگی گالیاں بکے، تو اس شخص کی مذمت کرنا تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ اور اسی بات کے تحت ہم احسن باکسر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ اگرچہ اس نے غائب 12واں بولا، امام مہدی کا نام نہیں لیا، اس کے باوجود کیونکہ عرف میں دھیان امام مہدی کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیات کے حوالے سے یہ سکھایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو، ان بتوں کو بھی گالیاں دینے سے روکا گیا جنہیں اللہ کے علاوہ پوجا جاتا تھا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اہل تشیع نے، چاہے ان کے حوالے سے بہت سے نامناسب عقائد گھڑے ہوئے ہیں جو کہ چیز اہل تشیع کی بھی قابل مذمت ہے، اس کے باوجود کسی ایسی شخصیت کے حوالے سے نامناسب جملے بولنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے جسے اہل اسلام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ کہہ کر بدتمیزی کرے یا نعوذ باللہ گالیاں بکے کہ وہ عمر جس نے سیدہ پاک کے دروازے کو جلایا تھا، اس کے اوپر نعوذ باللہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرے یا لعن طعن کرے، تو کیا ہم اس شخص کو یہ کہہ کے معافی دے دیں گے کہ بھئی سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا تھا اور ہم اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں،
ہم اس شخص کو پکڑیں گے اور جتنی خدمت ہم اس کی کر سکیں ضرور کریں گے اور اسے قانون کے حوالے بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخصیت جن کے حوالے سے اگرچہ جھوٹی، من گڑت اور بکواس کہانی بھی گڑی گئی ہو، اس کے باوجود کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا کنایا جس سے دھیان اس شخصیت کی طرف جاتا ہو، اسے بول کر ایسے نامناسب جملے بولنا یا گالیاں بکنا نہایت نامناسب اور قابل مذمت عمل ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب وہ شخص جس کا نام احسن باکسر ہے، وہ اپنا اظہار یہ کرتا ہے کہ وہ بریلوی ہے اور اہل سنت ہے۔ اب اگر وہ بریلوی ہے اور اہل سنت ہے تو اس شخص کے لیے میں چند گزارشات پیش کروں گا جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھی ہیں کہ وعظ اس انداز میں کیا جائے کہ ضد پیدا نہ ہو اور مار پیٹ تک نوبت نہ جائے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اور شاید یہ باتیں انہوں نے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خالصتاً آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ اب اگلی بات وہ فرماتے ہیں اگر قوی یقین ہو کہ نصیحت کرنے سے خرابی پیدا ہوگی تو نصیحت نہ کرے۔ تو اس چیز کے حوالے سے احسن باکسر کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کے حوالے سے ضرور سوچو، ضرور غور کرو کہ تم کس لائن کے اوپر جا رہے ہو اور کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیوں دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اور یہ کیا کنسیڈر ہوگا؟ حدیث شریف کے مطابق یہ یہی کنسیڈر ہوگا کہ جیسے آپ نے خود اپنے والدین کو گالی دی ہے۔ اب جب ہم کسی کے مقدسات کے اوپر زبان درازی کریں گے تو جواب میں وہ ہمارے مقدسات کے اوپر زبان درازی کرے گا، تو یقین رکھیے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے خود اپنے مقدسات کی توہین کی اور ان کے حوالے سے نامناسب جملے بولے۔ اگر اہل تشیع کی کسی ہستی کے حوالے سے، چاہے انہوں نے تخیلاتی کوئی ہستی گھڑی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جب ہم نامناسب جملے بولیں گے اور وہ جواب میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان کے حوالے سے اگر نامناسب گفتگو کریں گے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے خود سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے نامناسب گفتگو کی۔ اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے انداز کو بہتر بنائیے، اپنی زبان کو، اپنی گفتار کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا انداز قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اب ایک چیز جو یہاں پہ ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے اہل سنت کے حوالے سے بہت سارے لوگ انہوں نے کہا جی کہ اب دیکھیں کوئی بول نہیں رہا، اب کوئی بات نہیں کر رہا، اب کسی کی آواز نہیں آ رہی، کیا امام مہدی ہمارے نہیں ہیں؟ امام مہدی ہمارے ہیں اور ہمارے ہی ہیں، لیکن اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بن گیا اہل سنت کے ساتھ کہ ہم نے مقدس شخصیات بانٹ لیں، ہم نے تقسیم کر لی کہ بھئی صحابہ کے حوالے سے کوئی نامناسب گفتگو کرے گا، فلاں 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 مولوی صاحب جواب دیں گے، فلاں فلاں علامہ صاحب مفتی صاحب جواب دیں گے، اور اہل بیت کے حوالے سے کوئی بولے گا تو فلاں فلاں لوگ ہیں جو جواب دیں گے۔ نا 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 نا، ہم وہ لوگ جن کی تربیت سعید احمد اسعد نے کی ہے، اس ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ، اہل سنت کا یہی منہج ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی نامناسب گفتگو کرے گا، ہم اپنی زبان اور ہاتھ اور جان و دل کے ساتھ اس کے در پہ ہوں گے، اور اگر کوئی صحابہ کے حوالے سے نامناسب گفتگو کرے گا تب بھی ہم اپنی زبان، جان اور پوری قوت کے ساتھ اس شخص کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے اہل سنت کا منہج۔ خدا را ہم نے جو تقسیم کر لی کہ اہل بیت کے حوالے سے گفتگو فلاں لوگ کریں گے، ہم کچھ بھی ہو جائے نعوذ باللہ اہل بیت کے حوالے سے ہم نہیں بولیں گے، یہ بھی غلط، اور صحابہ کے حوالے سے چاہے کیسی بھی نامناسب گفتگو کی جائے ہم نہیں بولیں گے، یہ بھی غلط۔
ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اہل السنہ و جماعت ہیں. ہم اہل بیت کی تحفظ کے لیے بھی، اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے بھی ویسے ہی سینہ سپر ہیں جیسے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اور صحابہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی ہم ویسے ہی سینہ تان کے کھڑے ہیں جیسے کہ اہل بیت کی ناموس کی حفاظت کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کیا احسن باکسر نے بس اسے رات کو نیند نہیں آئی، وہ اٹھا اور اس نے کیا اس طرح کی گفتگو کر دی؟ نہیں، اس شخص کو میسیجز کیے گئے. مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو ہے ہی کوئی نہیں. اور جس کے جواب میں اس نے یہ حرکت کی جو کہ نامناسب تھی، قطعاً نامناسب تھی، اسے ان وائس میسیجز کا جواب انہی وائس میسیجز کرنے والوں کو دینا چاہیے تھا. اگر گالی دینی تھی اس شخص کو جس نے وائس میسیج کیا، اسے، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو گالی دیتا. قطعاً ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اشارتاً یا کنایتاً کوئی مذہب ان کے بارے میں کسی انداز کا عقیدہ رکھتا ہو، اگر کسی لفظ سے، کسی جملے سے دھیان بھی امام مہدی کی طرف جاتا ہو، ہم اس لفظ کے حوالے سے بھی نامناسب جملے بولنے کی قطعاً حمایت نہیں کریں گے اور یقیناً تردید کریں گے اور یقیناً ہم اس کی مذمت کریں گے. لیکن اس شخص کو وائس میسیجز کیے گئے جس کے جواب میں اس نے اس انداز کی گفتگو کی، اور اگر وہ وائس میسیجز صرف اسی حد تک رہتے تو شاید ہم اس وقت ان وائس میسیجز کی بات بھی نہ کرتے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ شیعہ کے ایک ذاکر جس کا نام شہریار نقوی ہے، اس نے بھی اسی بات کو دہرایا جو اس وائس میسیج کے اندر تھی. احسن باکسر سے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص انجینئر کا طرفدار ہے تو اس کو آپ شیعوں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ جو اس نے کہا کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل صحیح کہا. اس وائس میسیج کے اندر یہ بات کی گئی کہ علی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تے شے ہی کوئی نہیں. مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ وہ جملے تھے جن جملوں نے احسن باکسر کے اندر آگ بھڑکائی، جس کے بعد اس نے یہ حرکت کی جو کہ غلط تھی. یہ وہ جملے تھے. اور کیا یہ جملے اسی شخص کے ہیں جس نے وائس میسیج کیا؟ نہیں، یہ جملے اب شیعہ کے ایک ذاکر کے ہیں جس نے خود آ کے احسن باکسر کی تردید کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ بھئی یہ بات تو جس بندے نے بھی اسے وائس میسیج کیا بالکل ٹھیک کیا کہ علی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تے شے ہی کوئی نہیں. کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل صحیح کہا. جناب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ مولا علی سے کم ہے، اور یہ آپ یقیناً قطعاً غلط مانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی خدمت میں چند سوالات پیش کرتا ہوں میں. اگر درجوں کا فرق ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بولا جا سکتا ہو تو حضور کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہماری تو زبان جلتی ہے یہ بات بھی کرتے ہوئے، لیکن فقط آپ سے پوچھنے کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا کہ کیا کوئی نعوذ باللہ یہ جملہ بول سکتا ہے کہ سیدہ پاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ مولا علی تے شے ہی کوئی نہیں؟ یا کوئی یہ جملہ بول سکتا ہے نعوذ باللہ کہ مولا علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سیدہ پاک تو شے ہی کوئی نہیں؟ اب ان ہستیوں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم بھئی ان میں سے کسی کو افضل نہیں مانتے، کسی کو مفضول نہیں مانتے. تو جناب یہ بتائیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، حسنین کریمین نعوذ باللہ شے ہی کوئی نہیں؟ کیا یہ جملہ بولا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جملہ بولا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ امام مہدی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یا آپ انہیں مان لیا کہ ہو چکے، 1200 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے تو مولا علی کی اولاد میں سے. کیا کوئی شخص یہ جملہ بول سکتا ہے کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ امام زمانہ تے شے ہی کوئی نہیں؟ کیا درجوں کا فرق ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بولا جا سکتا ہے؟ اگر یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا، اگرچہ آپ مولا علی کی افضلیت کے بھی قائل ہوں، تب بھی آپ نے یہ جملہ کس انداز میں بولا کہ مولا علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تے شے ہی کوئی نہیں؟ کس انداز میں آپ نے یہ جملہ بولا؟ وہ احسن باکسر جو کہ نہ تو عالم ہے نہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہے، لیکن ایک شیعہ ذاکر جو اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آ کے یہ کہہ رہا ہو
کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تے شے ہی کوئی نہیں، تو ہمارے سینے کس قدر چھلنی ہوئے ہوں گے، ہمارے سینوں میں کس قدر آگ بھڑکی ہوگی اس گھٹیا شخص کے اس جملے کے اوپر۔ تو ہم نے جو سوالات آپ سے کیے ہیں ان کے حوالے سے ضرور غور کیجئے گا۔ اب اس سے آگے احسن باکسر کے خلاف مرزا انجینئر نے بھی کلپ بنایا اور اسے بنو امیہ کا بندر کہا، تو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اور اس طرح کی بکواسات اس نے کی۔ احسن باکسر کے خلاف کلپ بناتے ہوئے مرزا انجینئر نے اپنا جو بھی وہ گھنٹے کا پون گھنٹے کا جتنا بھی وہ کلپ تھا اس کے اندر بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ اسی قسم کی گردان کرتا رہا۔ یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے نہ۔ یہی بندر کے ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ وہ کہتے ہیں ذکر حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید۔ اچھا کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا۔ کس لیے؟ فقط شیعہ کی سپورٹ لینے کے لیے کہ میرا ساتھ دو، میں رو رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، میرا ساتھ دو، یہ میرے پیچھے پڑ گیا، میرا ساتھ دو۔ اور بنو امیہ کی بتی کے پیچھے انہیں لگا رہا تھا کہ بھئی یہ بنو امیہ کا ہے، اس طریقے کی گفتگو کر رہا تھا۔ حضور بات یہ ہے کہ بنو امیہ کے سیدنا امیر معاویہ کا عقیدہ تھا کہ علی کا قدم آل ابی سفیان کے سروں سے اوپر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کا عقیدہ یہ تھا۔ سیدنا امیر معاویہ تو وہ ہیں امام حسن کے آنے کے اوپر اپنی مسند سے نیچے تشریف لے آتے ہوتے تھے، یہ ہیں سیدنا امیر معاویہ جن کے حوالے سے تو بنو امیہ کی گردان کر رہا تھا۔ اور ایک تو ہے جس نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، حسن تو نعوذ باللہ شے ہی کوئی نہیں۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے۔ اس انداز کی تو نے مرزا انجینئر گفتگو کی۔ اب تو دیکھ لے کہ وہ امیر معاویہ جو اپنی مسند سیدنا امام حسن کے لیے چھوڑ دے، اور ایک تو جو کہ امام حسن کو نعوذ باللہ کہے وہ شے ہی کوئی نہیں۔ تیری زبان یہ جملے بولتے ہوئے کیوں نہ جل گئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام کے اوپر اتنی بڑی قربانی دی، تو نے اس مقام کے حوالے سے یہ بات بکی کہ کربلا تو شے ہی کوئی نہیں۔ سر کربلا تو شاہی کوئی نہیں، سر کربلا تو شاہی کوئی نہیں۔ مرزا یہ ہے تیری حقیقت، اور اہل تشیع سے بھی گزارش ہے کہ اس شخص کو پہچانیے۔ یہ وہی شخص ہے جو اشارتاً کنایتاً آپ کے اماموں کی بھی توہین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام وہ ہیں، رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جن کو غسل دیتے ہوئے کپڑے نہیں اتارے گئے، اور باقی تمام اماموں کے حوالے سے اس شخص کا یہ جملہ موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ باقی تمہارے امام وہ لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد شلواریں اتاری گئی تھیں۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ اس انداز کا جملہ اس نے اماموں کے حوالے سے بولا۔ مرزا انجینئر، کیا یہ جملہ اسی انداز میں تمہاری والدہ کے بارے میں بولا جا سکتا ہے؟ ہم ان کا احترام اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ ایک ماں ہیں، لیکن انہوں نے ایسا گندا انسان پیدا کیا، اسی وجہ سے اب ان کی ذات کے اوپر بھی ایسے سوالات ہمیں مجبوراً اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ کیا ایسا جملہ آپ کی والدہ کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی والدہ کی بھی مرنے کے بعد شلوار اتاری جائے گی؟ کس قدر گھن آتی ہے ہمیں جملہ بھی بولتے ہوئے۔ مرزا، کیا یہ جملہ تیرے اسٹوڈنٹ اپنے چینلز کے اوپر لگائیں؟ کیا یہ جملہ تو اپنی اکیڈمی کے اندر لکھوائے گا؟ اگر نہیں لکھوائے گا تو رسول اللہ کے بعد کتنی ہستیوں کے حوالے سے تو نے یہ نامناسب بکواس کی؟ تو مرزا اس حوالے سے خود غور کر، اور اہل تشیع کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سانپ کو پہچانیے، اس سانپ کے حوالے سے غور کیجئے۔ یہ آپ کی سپورٹ کرتے کرتے آپ کو ہی کاٹنا شروع ہو چکا ہے، یہ آپ کے پیسوں پہ پل پل کر آپ کو ہی بھونکنا شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ، مرزا انجینئر نے خود امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انتہائی گرا ہوا،
گھٹیا اور نامناسب جملہ بولا اور بار بار بولا کہ جی مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر لا کے دیں، اور اس حوالے سے کہ شیعہ ان کو مانتے ہیں کہ 1200 سال سے زندہ ہیں، اور اس نے کہا کہ مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر لا کے دیں تاکہ میں ان سے رابطہ کروں۔ اور 3 صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے۔ تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ ہے جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں؟ نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں۔ یہ بھی اہل تشیع کو سوچنا چاہیے کہ کیا باکسر جو کہ نہ عالم ہے نہ اسے کوئی اتنی سمجھ ہے، اگر وہ ایسی گفتگو کرے تو چلیں اس چیز کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جاہل آدمی ہے، اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن مرزا انجینئر جو کہ خود کو بہت بڑا محدث کہتا ہے، یہ لائف سٹوری میں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں، 20 دن ہی ساڑی ویڈیو سن کے، اور تہاڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہندے نے۔ اپنے آپ کو محدثین کا جانشین کہتا ہے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہتا ہے جی اس نے اس فیلڈ کے اندر بڑا ٹائم لگایا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں۔ اور وہ اپنے آپ کو اسلامی اسکالر بھی کہتا ہے۔ وہ امام مہدی کے حوالے سے اگر ایسے جملے بولے کہ مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر لا کر دو، شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا۔ یہ افطار جوادی صاحب نہیں، میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا۔ شاہ جی وہ کون سا غار آپ نے بتایا؟ تو یہ کس قدر گری ہوئی اور نامناسب بات ہے، یہ بھی اہل تشیع کو سوچنا چاہیے کہ تب آپ نے اس کے خلاف کیوں نہیں بولے۔ اب ہم نے آپ کو یہ جملہ پیش کر دیا، اب اس کے حوالے سے گفتگو ضرور کریں کہ بھئی یہ بھی ان کی شان میں مناسب جملے نہیں ہیں کہ ان کا واٹس ایپ نمبر لا کے دو، اور یہ نعوذ باللہ مذاق بناتے ہوئے اس نے یہ جملہ بولا، اور وہ مذاق اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا جب یہ گفتگو کر رہا تھا۔ شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا تیرے سے ایک بات ہے کہ تو یہ بتا کہ تو نے اپنے پورے کے پورے کلپ میں شہریار نقوی کی اس بات کا رد کیوں نہیں کیا کہ یہ بات بھی اس کی غلط تھی؟ کیا یہ تیری منافقت نہیں ہے کہ تو نے اس بات کا رد تو نہیں کیا، لیکن دوسری طرف تو نے پورے کلپ کے اندر بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ کی رٹ لگائی رکھی، اور جب تجھ سے یہ پوچھا گیا کہ معاویہ رسول اللہ والی بات کا حوالہ دو، تب تم نے یہ کہہ دیا جی کہ اب میں بنو امیہ کے حوالے سے بات نہیں کرنی ہے، میں نے بنو امیہ کے حوالے سے بولنا نہیں ہے۔ جب بھی آتے ہیں ادھر آپ کے ٹوٹل سوال جو ہے حضرت معاویہ سے شروع ہو کے بنو امیہ سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتے ہیں، تو پلیز لائیو سٹریم میں ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے۔ آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، آپ جہلم تشریف لیں۔ جی نیکسٹ۔ اور جب تجھے اپنا مقصد تھا کہ تو شیعہ کی سپورٹ لینا چاہ رہا تھا، اس وقت تو نے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ کرتے کرتے اپنا حلق سکھا لیا۔ مرزا کچھ تو غور کر، کچھ تو اپنے سٹینڈرڈ ہی کم از کم ایک کر لے۔ مرزا اگر جھوٹ ہی بولنا ہے تو مرزا کم از کم اس پہ قائم تو رہ۔ وہ ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ مرزا کم از کم اتنا کردار تو اپنے اندر پیدا کر کے اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بعد اس چیز پہ قائم تو رہا کر۔ اگر تو نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ بنو امیہ کے حوالے سے اب تو بات نہیں کرے گا، تو کم از کم پھر اب اپنی زبان کو بند ہی کر لیتا۔ اب شیعہ کی سپورٹ لینے کے لیے تو نے پھر بنو امیہ کے خلاف جو زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اسی کلپ کے اندر جو اس نے احسن باکسر کے خلاف بنایا، مرزا نے کہا کہ یہ حقیقی گستاخی ہے جو احسن باکسر نے کی۔ سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ مرزا اگر احسن باکسر کی گفتگو حقیقی گستاخی ہے، جو کہ ہم بھی اسے نامناسب کہتے ہیں اور اس کی مذمت بھی ہم نے کی ہے، اگر یہ گفتگو حقیقی گستاخی ہے جس کے اندر اس نے امام مہدی کا نام نہیں لیا،
جس کے اندر اس نے غائب 12ویں کے حوالے سے گفتگو کی، جس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اسے بڑے ہی نامناسب وائس میسیج کیے گئے، اور اس کے اندر یہ وائس میسیج جس کے اندر یہ بات ہے کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو ہے ہی کوئی نہیں، سب سے نچلے لیول کی بدتمیزی ان وائس میسیج کے اندر یہ تھی۔ باقی وائس میسیج کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ ننگی گالیاں تک دی گئیں۔ تو اس کے بعد رد عمل میں اس نے اس طرح کی حرکت کی جو کہ نامناسب تھی، جس کو ہم اتنی بار اپنے اسی جملے کو رپیٹ کر چکے ہیں۔ تو مرزا تیرے سے ایک سوال ہے، اگر یہ بات حقیقی گستاخی ہے تو پھر تو یہ بتا کہ تو حضرت خضر علیہ السلام کا پکا گستاخ بنتا ہے، کیونکہ جب تجھ سے یہ پوچھا گیا کہ وہ نبی ہیں یا ولی تو تو نے کہا یا وہ فرشتے ہیں یا نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام ولی تھے یا پیغمبر؟ وضاحت کر۔ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل بتائی نہیں ہے، لیکن اسلوب یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر۔ اس کے بعد تو نے خود کہا نعوذ باللہ کہ تاڈا خضر میں مار دیتا ہے، تاڈا خضر مر گیا ہے تے میرے ہاتھوں مریا تاڈا خضر۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہاتھوں مریا تہاڈا خضر۔ یہ سب جعلی کہانیاں تھی، یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے۔ اگر وہ نبی ہیں یا فرشتے ہیں تو مرزا تو کتنا بڑا گستاخ بنتا ہے، یہ سوچ کہ تو نے کسی نبی کے حوالے سے کہا کہ وہ نبی میرے ہاتھوں مار گیا ہے، یعنی کہ خضر علیہ السلام، یا کسی فرشتے کے حوالے سے کہا کہ وہ فرشتہ میرے ہاتھوں مار گیا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اگر مرزا کا کوئی اسٹوڈنٹ یا مرزا خود اس بات کی یہ تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے اصل میں خضر علیہ السلام کے حوالے سے بات نہیں کی، میں نے تو اس ذات کے حوالے سے بات کی جو کہ سنیوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے، جو کہ بریلوی نے خود ہی بنائی ہوئی ہے، تو مرزا پھر اسی انداز میں اس بات کے تحت تو احسن باکسر کی وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے شیعہ کی اس پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی جس نے آ کے شیخین کی قبریں اکھاڑنی ہیں۔ اگر احسن باکسر کی وہ بات صریحاً اور قطعاً گستاخی ہے تیرے مطابق، تو پھر یہ بتا کہ تیری یہ بات ایک فرشتے یا ایک نبی کی گستاخی ہے یا نہیں۔ اور اس چیز کے حوالے سے بھی مرزا کے اسٹوڈنٹس، مرزا کو ماننے والے، مرزا کو سننے والے، خدا کا واسطہ ہے تم لوگ اس چیز کے حوالے سے غور تو کرو کہ ایک شخص کی باتوں کے اندر کس قدر تضاد بیانیاں ہیں۔ ہمارا کہنا ہے انداز دونوں غلط ہیں۔ عرف میں بات کرتے ہوئے اگر کسی ذات کی طرف دھیان بھی جائے تو ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی نامناسب جملے نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ یہ بھی یقینی طور پہ ایک غلط حرکت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے امام مہدی کو لے کر۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے ہیں آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں۔ ہاں مرزا، نہ صرف پیدا ہونے کا یا پیدا ہو چکنے کا اختلاف نہیں ہے، ان کے والد کے نام میں، ان کے آ کر انہوں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے، ان چیزوں کے حوالے سے بھی بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں اور بڑے بڑے ڈفرینسز موجود ہیں۔ یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے۔ ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ دجل کاری بھی مرزا نے کی کہ اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ صرف ان کے پیدا ہو چکنے یا ابھی پیدا ہونے کے حوالے سے اختلاف ہے، جو کہ مرزا کی ایک اور مکاری تھی۔ اور آخر میں مرزا انجینئر کے لیے پھکا پیش خدمت ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ہماری پوسٹ کے اوپر کمنٹ کیا تھا کہ بھئی عاصم بھائی اسے پھکا نہ کہا کرے، پھک کہا کریں۔ تو جناب آپ کے کہنے کے اوپر ہم اسے پھک کہہ دیتے ہیں کہ مرزا انجینئر کے لیے پھک پیش خدمت ہے کہ مرزا جی آپ یہ بات بتائیے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ تعویل کی غلطی جیسے شیعہ کو لگ گئی اور انہوں نے صحابہ کی تکفیر کر دی۔ تعویل کی غلطی کیا ہے؟ جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ
उन रवायतों के ऊपर रिलाई करते हैं जो उन तक पहुंची हुई हैं, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये तावील की गलती है, ये एक्सेप्टेबल। यानी कि अबू बकर उमर उस्मान को काफिर कहना मिर्ज़ा इंजीनियर के मुताबिक फ़कत एक तावील की गलती है। तो मिर्ज़ा अगर उधर तावील की गलती की वजह से सहाबा की तकफीर कर देने से अहले तशय्यो के हवाले से तो बड़ा नरम सा रवैया रख के कहता है वो तावील की गलती उन्हें लग गई और उन्होंने सहाबा की तकफीर कर दी। तो अगर बॉक्सर को तावील की गलती लग जाए और वो किसी गायब बारहवें के बारे में नामुनासिब जुमले बोल दे या गालियां बक दे, फिर तेरे उसूल के मुताबिक हम तो उसकी तरदीद भी कर सकते हैं, उसकी मजम्मत भी कर सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ा इस बात के बाद कि सहाबा की तकफीर तावील की गलती की बुनियाद पे कर दी जाए, तेरा कम अज़ कम बॉक्सर के खिलाफ क्लिप बनाना नहीं था बनता। अब आखिर में चंद गुजारिशात एहसन बॉक्सर आपके लिए, आप अपने अंदाज को खुदारा बेहतर बनाइए, खुदारा अपने आप को इल्मी अंदाज और तरीके से इख्तलाफ करने की अपने अंदर एक आदत डेवलप कीजिए, इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके इस अंदाज से मिर्ज़ा के उन फॉलोअर्स को ये बात कहने का मौका मिलता है कि देखा अब इनके पास दलील नहीं है तो गालियां देने के ऊपर आ गए, जबकि दलील असल में मिर्ज़ा इंजीनियर के पास नहीं है, इसकी वजह से कभी इसे कहना पड़ता है कि मैंने बनु उमैया के हवाले से बात नहीं करनी, कभी इसको अजीबो गरीब किस्म के हीले बहाने करने पड़ते हैं। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि अपनी ज़ुबान को बेहतर बनाइए, और इसी के साथ साथ मिर्ज़ा इंजीनियर से भी गुजारिश है कि अपनी ज़ुबान को बेहतर बनाओ। जिस अंदाज में तुम बुज़ुर्गों के हवाले से और इसी के साथ साथ दूसरों की मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से बात करते हो, ये इंतहाई नामुनासिब है। हर बंदे को अपने फिरके से, अपने बाबे से मोहब्बत होती है, और एक बंदा आके सारे बाबे ज़बह करता जाए, कुत्ते की मौत मारता जाए एक एक को पकड़ के, और इसी के साथ साथ जिस अंदाज में तुम दूसरे उलमा के हवाले से बकवास करते हो, वो भी इंतहा से ज़्यादा गिरी हुई हरकत है। वो चाहे तुम इब्तिसाम इलाही ज़हीर के हवाले से गुफ्तगू करो और उनके हवाले से निहायत गिरे हुए जुमले जो तुमने बोले कि वो गले फाड़ने वाले और उन्हें आगे से पता नहीं क्या क्या तुमने कहा, हम तो उस चीज़ को रिपीट भी करना मुनासिब नहीं समझते। मुझे बताओ, ये दो भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं जी, बल्कि बंदरों की तरह, बनु उमैया के बंदर। और इसी के साथ साथ तुमने एक बार सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से एक बात कही थी मिर्ज़ा, तुमने कहा था कि इत्थों जाके कान फड़िया, और फिर तुमने कहा कि कान भी नहीं तो होर शाही फड़ी, और हज़रत मुआविया से कहा कि देखो अम्मार कत्ल हो गया और रसूलुल्लाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। तो उन्होंने कहा तुम ऊंट की तरह अपने पेशाब में फिसल रहे हो, लोगों को खुद ये बात बता रहे हो, ये बात ना बताओ, हमने कत्ल किया है, इसको तो अली उसके साथियों ने कत्ल कर दिया कि ला के हमारे नेजों के आगे फेंक दिया। अंदाजा करो, ऐथू कान फड़ा जाके, कान भी नहीं कोई और शाही फड़ी। अब सिर्फ तेरे ऊपर उस गुस्ताखी का अजाब ये आया कि तूने जो सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से जुमले बोले थे और तूने दबे अल्फाज के अंदर वो बात कह दी कि कान नहीं, उसके बरवज़न तूने कहने की कोशिश की कि होर शाही फड़ी। अब बॉक्सर सिर्फ ये कर रहा है कि वो तेरे बारे में, तेरे घर वालों के बारे में और तेरे वालिद के बारे में वो सारे के सारे जुमले एक्चुअल में बोलता चला जा रहा है, जो कि गलत कर रहा है, लेकिन तेरे लिए वो एक काम ज़रूर कर रहा है, जैसी बूथी है वैसी वो जूती मार रहा है। दीन की बात दिलाना सदका जारी है, सवाब के नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।